خواتین و حضرات، ڈسکشن کے لیے آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب لے کر آئے ہیں جس کے آتھر کا نام ہے ششی تھرور۔ ششی تھرور بہت شاندار رائٹر ہیں جو محض اپنے تھیسس کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنے انداز بیان کی وجہ سے، اپنے اسلوب کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں، بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ششی تھرور لندن میں پیدا ہوئے 1956۔ بچپن میں ہی انڈیا واپس آ گئے۔ کلکتہ میں ان کی ارلی ایجوکیشن ہوئی۔ بی اے انہوں نے دلی سے کیا اور ہسٹری ان کا سبجیکٹ تھا۔ آئی آر پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے، وہاں سے ماسٹرز کیا اور اسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی۔ یہ 22 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کرنے والے انتہائی چند لوگوں میں سے تھے اور ٹفٹ یونیورسٹی کی واحد مثال تھے اس وقت تک کہ 22 سال کی عمر میں 22 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ میں وہی دیکھ رہی ہوں، 22 سال کا تو ماسٹرز نہیں کرتا، اس بندے نے پی ایچ ڈی کر لی۔ جو ہی پاس آؤٹ کیا تو یو این کی طرف سے جاب آفر ہو گئی صحیح، اور وہاں پر کوفی عنان کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع ملا۔ انڈر سیکرٹری رہے اور جنرل سیکرٹری یو این کے نامینیٹ ہو گئے۔ امریکہ نے مخالفت کی، اس کے ویٹو کرنے کے سبب یہ آگے نہیں جا سکے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان ششی تھرور کا نہیں، یو این کا تھا۔ واہ، آج بھی کفے افسوس یونائٹڈ نیشنز مل رہا ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں تھا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹکا کے فیم دی۔ 18 بیسٹ سیلرز کا خالق ہے۔ آکسفورڈ میں اس کی سپیچ ہی نہیں مان، اس نے کہا کہ برٹش اوز ریپریشن ٹو ہر فارمر کالونیز۔ انڈیڈ، یہ عنوان تھا اس بندے کی سپیچ کا، باکمال سپیچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند عظیم ترین سپیچز جو ہیں دنیا کی، جن میں مارک اینٹنی کی بھی تھی، جن میں بروٹس کی بھی تھی، مارٹن لوتھر کنگ کی بھی تھی، حجاج بن یوسف کی بھی تھی، بڑی بڑی سپیچز جنہوں نے وقت ڈال دیا، کسی بھی طرح اس کیلیبر سے کم نہیں۔ آپ اس کے سبجیکٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کیا شاندار انداز بیاں پایا اس بندے نے۔ اس کا کہنا ہے کہ $3 ٹریلین کا سرقہ برطانیہ یہاں سے کر کے گیا ہے، ڈکیتی کر کے گیا ہے۔ $3 ٹریلین جو اس کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا تھیسس رہا ہے تھرو آؤٹ کہ یہ سو کالڈ پروگریسو پڑھے لکھے لوگ یہ استعمار کے گماشتے پیراسائٹس تھے، پلتے رہے تھے کولونیل خون کے اوپر، اور ہماری بربادی اور ناکامی میں ان کا بڑا دخل ہے۔ جو سو کالڈ ترقی یہ بتاتے ہیں نا اپنی، وہ صرف اور صرف چوری، ڈکیتی اور رہزنی کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ اور یہ رہزنی کیا تھی؟ گن بوٹ ڈپلومیسی۔ یہ جو کتاب جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے این ایرا آف ڈارکنیس۔ واٹ اے لولی نیم، این ایرا آف ڈارکنیس، دا برٹش امپائر ان انڈیا۔ میں انڈیا ونز فریڈم کے بعد اگر کسی ایک انڈین کی کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ متفق تھا تو وہ یہ ہے۔ چرچل کے بارے میں ششی تھرور کے خیالات بہت لاجواب ہیں، ویری آبجیکٹو، ویری سالڈ اینڈ لائل ٹو دا سوائل۔ وہ کہتا ہے جب اسے اطلاع دی گئی کہ 30 لاکھ بندے بنگال میں لقمہ اجل بن گئے صرف قحط کی وجہ سے، تو ریلیف فنڈز دیے جائیں، تو اس نے کہا ریلیف کی کیا ضرورت ہے، انہیں بچانے کا کیا فائدہ، یہ تو خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں، انہیں شرم ہی نہیں آتی۔ لیٹ دا مالتھیزین گوسٹ ٹیک کیئر آف دم۔ تو صحیح، یہ ریسزم نہیں ہے، یہ ان ہیومن جی بیہیویئر ہے۔ بالکل ان ہیومن۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ ہے انتہائی سینسبل برٹشرز کا، وہ سخت ناپسند کرتے ہیں اس کو، اور اس کا انجام کافی برا ہوا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ لڑتا تھا، ہر ایک کے ساتھ اس کا دنگا فساد، خام خواہ کا آڈا اس نے کراؤن کے ساتھ لگائے رکھا۔ کیبنٹ میں اس کی لاگت بازی تھی۔ برنرڈ شاہ اس کے لتے خوب لیتا تھا، یہ بھی معافی نہیں دیتا تھا۔ شاہ نے اسے ایک دفعہ 2 ٹکٹس بھیجے کسی ڈرامے کے، تو کہتا ہے کہ میں نے احتیاطاً ایک ٹکٹ اور بھیج دیا ہے کہ شاید تمہارا کوئی دوست ہو، اگر کوئی ہو تو اسے لے آنا۔ باز نہیں آیا آگے سے، بجائے انجوائے کرنے کے کہتا ہے کہ اس ویکینڈ پہ تو میں بزی ہوں، اگر ایک آدھ دن مزید چلا تمہارا ڈرامہ تو پھر میں آ جاؤں گا۔ اس کی وینمس تقریر سن کے اپوزیشن
کی ایک ایم پی کھڑی ہو گئی, کہتی ہیں اتنے تم فضول آدمی ہو, میں سوچتی ہوں کہ اگر تم میرے شوہر ہوتے میں تمہیں زہر دے دیتی. واہ یہ ہاؤس کے فلور پہ ہی باتیں ہوئی. تو کہتا کہ بی بی اگر میں تمہارا شوہر ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا. نا کوئک وٹر. کوئک بیٹا باز نہیں آتا تھا. اچھا جناب, یہ جو ایرا آف ڈارکنیس ہے اس کے 8 چیپٹرز ہیں, آل ویری انٹرسٹنگ. پہلے چیپٹر میں جس کا نام ہے دا لوٹنگ آف انڈیا, انڈیا کی لوٹ مار, کمپنی کیسے آئی, کمپنی بہادر, ایسٹ انڈیا کمپنی. اس نے سب سے پہلے اپنے پنجے گاڑے, پھر اپنے فینگز نکالے, اور ایڈا یہ ماڑا خطہ سی اور ایک کنی آبادی سی ادو بھی 20,000 فوج آئی. دیکھو یہ کتنی اعلیٰ بات کر رہا ہے کہ 20,000 نے آگے لگائے رکھا. ان کے پاس سر ویپنس تھے نا, ہم لوگوں کے پاس تو ہتھیار تھے ہی نہیں. کیوں نہیں تھے سر ڈیولپ کرتے نا. آج آپ کا درا آدم خیل بہترین اسلحہ بنا رہا ہے کہ نہیں, اس وقت کیوں نہیں بنایا آپ نے, کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہر دور میں آپ نے اس کو ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کیا ہے. یہ لیم ایکسکیوز ہے. جب آرینز نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس تو ہتھیار تھے ہی نہیں, ہمارے پاس صرف اوزار تھے, ہم اوزاروں کے ساتھ کسیوں کے ساتھ لڑتے رہے. ان کے پاس بھالے تھے, نیزے تھے, خنجر تھے, تلواریں تھیں, ہمارے پاس پھاوڑے تھے, ہمارے پاس درانتیاں تھیں فصلیں کاٹنے کی. تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ یا تو آپ کہیں نا کہ جی ہم غریب لوگ ہیں. اب دنیا کا انتہائی افلوئنٹ علاقہ, میٹھے پانیوں کی زرخیز سرزمین, کچن آف دا ورلڈ, کی غلہ منڈی پوری دنیا کی, واہ اتنے امیر کہ آپ کو رقص و سرود سے, آپ کو شاعری سے, آرٹ سے, کلچر سے, رومانس سے فرصت ہی نہیں تھی. مسلمانوں کے زوال کا بہت بڑا سبب اسپین میں ان کی نزاکت تھی, نفاست تھی. یہ جو بدوؤں کی بیٹیاں جب اسپین میں شہزادیاں بن کے گئیں نا, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سندل کے بغیر ہم نہا نہیں سکتی, ہر کے گلاب ہوگا تو نہائیں گی. تعیش پسندی اس حد تک تھی. جب افغانز آئے نا یہاں لڑنے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل کدھر ہے سپہ سالار, تو وہ جو چل رہا ہے نا, تو جس کے اوپر چھتریوں سے سایہ کیا ہوا ہے غلاموں نے, تو کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ لڑنا ہے. جو چھتریوں کے سائے تلے آتے ہیں, ایگزیکٹلی ایسی ہی بات سکندر یونانی نے کی تھی. یہ میرے ساتھ لڑیں گے جو چھتریوں کے بغیر میدان جنگ میں نہیں اترتے. وہاں سوائے تھوڑی بہت ریزسٹنس یا کاٹھیاز نے دی اس کو, یا پھر اورو نے دی. کدی کدی مینوں بھی بڑا دکھ ہوندا ڈاکٹر صاحب کس بات اس بات کا کہ گورے تھے آئے نے, انہوں نے انہوں نے وہ وچھایا ہے. گورا آج بھی ادھر آ جائے نا بابو صاحب تو یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, یہ گورا ہی کروا رہا ہے. ایگزیکٹلی پہلے وہ خود آتا تھا, اب تھرو پراکسی کروا رہا ہے, غلاموں کے ذریعے کروا رہا ہے. جی جی. ہمارا آج بھی وہی حال ہے. کلونیلزم ختم ہو گیا ہے, نیو کلونیلزم چل رہا ہے اس وقت. سب کانٹیننٹ کی ذہنیت ہی یہ ہے کہ یہ غلامی کو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی جو کچھ پچھلے دنوں ہوا ہے ہماری ملکی سیاست میں, مجھے اس کے اوپر آپ 5,000 کتابیں بھی پڑھا دینا, ان سے بہتر ڈپکشن ایک تصویر میں ہے. ایک تصویر, کون سی؟ آپ نے ایک گھوڑا دیکھا ہے جس کو پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ باندھ کے جی اس کا مالک کہیں گیا ہوا ہے اور وہ وہیں کھڑا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چنانچہ جہاز سازی کی صنعت کو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تباہ کیا گیا, اوئے ہوئے ہوئے. تاکہ لیورپول میں جو ان کی جہاز سازی ہو رہی تھی, ساؤتھ ہیمپٹن میں جو ان کے جہاز رانی ہو رہی تھی, ونچسٹر میں جو کچھ ہو رہا تھا, اس کو فروغ ملے. یہ ریل گاڑی آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, اتراتے ہیں. یہاں کے بیوروکریٹ سے پوچھیں نا, کرونیز ہیں نا, یہ جی ٹوڈیز ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو تعلیمی نظام دیا, آپ کو صحت کا نظام دیا, آپ کو نہری نظام دیا, آپ کو ریلوے دیا. یہ ریلوے مال غنیمت کی ترسیل کے لیے تھا جی کہ یہاں سے اناج, ہیرے جواہرات, کپڑا لتا, ململ, ریشم, مسالے, ہر چیز پلنڈر کرتے جاؤ, کراچی پورٹ تک پہنچاؤ اور پھر شپمنٹ کرتے چلے. پھر چیپٹر نمبر 2, ڈیڈ دا برٹش گیو انڈیا پولیٹیکل یونٹی. کیا برطانویوں نے ہندوستان کو سیاسی استحکام دیا؟
یہ بھی ایک مت تھی, ایک ڈفانگ تھا جس کے خوب بخیے ادھیڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ نوابوں کے تم پیچھے پڑے رہے, چھینا جھپٹی کرتے رہے, تم نے اپنے کلچز گاڑنے کے لیے مقامی ٹیلنٹ کو تلف کیا. تیسرا پارلیمانی نظام سے متعلق ہے, صحافت سے متعلق ہے. صحافت کو فروغ دیا انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں. پریس لاز ہم پر نافذ کیے, اور مقامیوں کو اتنی سی اجازت نہیں تھی کہ کوئی چیز چھاپنے کی اجازت کے بغیر, اور پرزنرز آف کانشنس ہوتے تھے اس وقت بے شمار. پریس جو تھی دیٹ واز ان چینز, ڈیوائڈ اینڈ رول. ہاں جی, اگلا چیپٹر ویری انٹرسٹنگ. واہ, اس میں کہتے ہیں رنگ اور نسل کی بنیادوں پر ہندوؤں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑاتے رہے تھرو آؤٹ. وہ جو خلیج تھی نا, صحیح صحیح. اس خلیج کو وائڈن کیا انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کی بنیاد رکھی کہ اپنی پارٹی بناؤ. ہیوم کون تھا, اس نے کچھ سوچ سمجھ کے, انگریز تھا جس نے پارٹی بنائی. جی, پھر مسلم لیگ بنوائی, وہ تم بھی اپنی پارٹی بناؤ, تم ان کے مرہون منت کیوں ہوتے ہو. 5واں چیپٹر ہے دا میتھ آف انلائٹنڈ ڈیسپوٹزم. یہ جی یہ تھی ڈیسپوٹک حکومت ہی ہماری, ایک ڈکٹیٹوریل انداز تھا, لیکن ہم بہت انلائٹنڈ تھے. ہم نے آپ کو ماڈرنائز کیا, تم نے تعصب کے بیج بوئے, تم نے اس غلامی کو امر کر ڈالا. پھر ہے دا ریمیننگ کیس فار امپائر, پرائیویٹ سیکٹر کا قیام. اس میں ریلوے نظام ہے, نہری نظام ہے, تعلیم کا نظام ہے. یہ سارا کچھ اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یہ کرتے رہے. حتیٰ کہ کرکٹ انٹروڈیوس کی انہوں نے ان دنوں میں, وہ بھی اپنی ضرورت, کیونکہ اور کوئی ایکٹیویٹی ان کے لیے تھی نہیں. جی, تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا فلم لگان دیکھیے. پھر آخری چیپٹرز علمی باتوں سے متعلق ہیں, جیسے امپیریل ایمنیجیا. ایمنیجیا بھی ہوتا ہے نا, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا. حیران ہوتے ہیں, ہاں اچھا ہم نے یہ بھی کیا تھا. کہ بالکل اس طرح اگر آپ کسی برطانوی کے ساتھ گفتگو کریں نا, میں انڈلج ہو چکا ہوں اس طرح کی ایک سچویشن میں, ایک نہیں بارہا, اور میں امریکیوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سینگ پھنسا چکا ہوں. تو ان کی کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے کہ رات کو جیسے ایک ٹن آدمی آپ کے پاس بیٹھا پی پلا رہا ہے اور ادھم مچا رہا ہے, صبح اٹھ کے کہا اچھا میں بھی کیتا ہے, بھی میں کیتا سی نا یار, نا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو. تو یہ سب کچھ کرتے رہیں. یہ آج جس ترقی کی بات کرتی ہیں نا کلونیل پاورز, یہ ترقی انہوں نے اپنے کلونیل سبجیکٹس کے اوپر پیر رکھ کے زندہ یا مردہ سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے, سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے یہ ترقی کی منازل طے کرتے رہے ہیں. اور ہماری خرابی اور بربادی کی بنیادی وجہ یہ لوگ تھے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصور صرف ان کا ہے, اس میں بنیادی قصور ہماری بزدلی کا ہے.